الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو بیماری کی حالت میں امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کیا شکوہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اپنے گناہوں کا ڈر ہے۔ پوچھا کس چیز کی خواہش ہے؟ جواب دیا اللہ کی رحمت کی خواہش ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ پوچھا کسی طبیب کو بھیجوں؟ تو جواب دیا کہ طبیب اللہ کی ذات ہی نے بیمار کیا ہے۔ پوچھا کچھ مال دے دوں، مال بیچ دوں؟ تو جواب دیا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹیوں کے کام آئے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کو میری بیٹیوں کے فقر کا ڈر ہے؟ میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروا دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھے اسے فقر و فاقہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سورۃ الواقعہ جو بندہ مغرب کے بعد پڑھتا ہے، جو عورت پڑھتی ہے، تو گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، کہ ایسا دن کبھی نہیں آئے گا کہ بغیر کھائے ان کو سونا پڑے۔ ایسا دن ان پر اللہ کبھی نہیں لائے گا۔ گھر کی ضروریات اس بندے کی، اس عورت کی جو سورۃ الواقعہ مستقل پڑھتا ہے بلا ناغہ، تو اللہ غیب سے ان کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے وظیفہ نہیں لیتے تھے، اور جب بیمار ہوئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حال و احوال پوچھا۔ اکابرین کو، صحابہ کرام کو علم ہو جاتا ہے کہ اب ایسی بیماری ہے، دنیا سے جانا ہے، علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حکیم کے علاج سے بھی معذرت کی کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو اب علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ چلو جب تک والد موجود ہے تو بچیوں کا خیال کرتا ہے، جیسے کیسے بھی کرتا ہے، جب دنیا سے چلا جائے گا تو بچیوں کا کیا بنے گا، تو چلو کچھ رقم لے لے۔ تو بولا جو بیت المال سے آپ کے لیے تحفہ بھیج دوں، مال بھیج دوں؟ تو انہوں نے معذرت کی، پھر عرض کی چلو بچیوں کے کام آ جائے گا۔ تو جواب دیا نہیں، ضرورت نہیں۔ صحابہ یہ تھوڑا بہت نہیں دیتے تھے، ہمارے ہاں جو ایک عادت بنی ہے کہ ہم دیتے ہیں اور اگلے کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، وہ بیچارہ اسی طرح لٹکتا رہتا ہے۔ صحابہ کی یہ عادت نہیں ہوتی تھی، صحابہ دیتے تھے تو لاکھوں میں دیتے تھے۔ وہ اتنا دیتے تھے کہ اگلے کو یا اگلے کے خاندان کو پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ جب تحفہ دیتے، ہدیہ دیتے یا کسی کی ضرورت کو دیکھ کر دیتے تو وہ پھر اس حساب سے دیتے تھے کہ یہ بندہ اتنا مالدار ہو جائے کہ اس کو دوبارہ ہاتھ نہ اٹھانا پڑے، اگلے کو اتنا دیتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگر کوئی ضرورت مند کو دیکھتے تو اس کو اونٹ بھی دیتے اور بیمار سامان کے لدا ہوا اس کے حوالے کرتے، بعض مرتبہ 2 4 اونٹ حوالے کر دیتے تاکہ یہ اپنا روزگار بھی چلائے اور اس کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر امیر المؤمنین تھے، 64 لاکھ مربع میل پر خلیفہ وقت تھے۔ ضرورت کی وجہ سے ان کے پاس وافر مقدار میں مال بھی ہوتا تھا، جو محتاج ہوتے تھے ان کو خوب دیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ان سے بھی عرض کی کہ چلو آپ کی بچیوں کے لیے دے دیتا ہوں تاکہ بعد میں ان کو ضرورت نہ پڑے، وہ کسی کی محتاج نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یقین تھا کہ جو مال ملے گا وہ بہت زیادہ ملے گا، لیکن معذرت کر لی، نہیں مجھے بچیوں کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے، اور وجہ بیان کر دی کہ مجھے تمہیں ڈر ہے کہ میری بچیوں کو بعد میں بھوک پیاس کی نوبت آئے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے بچیوں کو سورۃ الواقعہ یاد کروا دی ہے،
اور وہ پڑھتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ کیسا صحابہ کو یقین ہوتا تھا، وہ یقین سے عمل کرتے تھے اور اللہ ان کی مدد بھی کرتا تھا۔ تو یہ انسان خود بھی سورۃ الواقعہ پڑھے اور اپنی بیوی بچوں کو 3 رکوع کی صورت ہے، کوئی بہت بڑی نہیں ہے، ہر بندہ یاد کر سکتا ہے، تو بیوی بچوں کو انسان یاد کروائے، یاد ہو تو پھر پڑھنا آسان ہوتا ہے۔ انسان باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ جن دنوں میں خواتین بیمار ہوتی ہیں ان دنوں میں نہ پڑھے، اور ان دنوں کے علاوہ وہ پڑھے، اور مرد تو روزانہ پڑھے۔ یہ جو ہماری مالی پریشانیاں ہیں تو اس کا ایک عمل یہ بھی ہے، جس گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے، گھر کے بڑے چھوٹے پڑھتے ہیں تو اللہ مالی ضروریات کو خزانے غیب سے پوری کرتا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔